بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت اللہ کے جو مشکل مقامات ہیں ان میں سے ایک مشکل بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فقرے لکھے ہیں یہ ان کی اپنی علمی سطح اور علو استعداد ہے، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی بھی عمر کے تقریباً آخری حصے میں ہے، تو جب علم پڑھنے پڑھانے کے بعد پختہ ہو جائے اور عمر بھر ایک چیز کے تعلیم اور تدریس میں گزر جائے تو اس وقت کسی بھی شعبے میں جو اتنی محنت کرے اس کا کلام اور اس کی باتیں سراسر مغز ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر ہے تو عین ممکن ہے کہ پہلے مرحلے پہ اپنی جوانی میں یہ سمجھائے، اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹے یوں نبض دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو بتائے کہ یہ دوائی ایسے لکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور اسی ڈاکٹر پہ جب 50 سال گزر جائیں اور بڈھا ہو جائے، منجھا ہوا ڈاکٹر بن جائے تو پھر وہ ٹرمز اور اتنی چیزیں نہیں کہتا، وہ صرف اشارہ کرتا ہے کہ یوں کرو۔ وجہ اس کی یہ کہ جس کی تربیت اس نے کرنی ہے اب اس کا اپنا عمر کا ایسا حصہ آ گیا کہ وہ ذوق شوق وہ جذبہ دکھانے کا مانگ پڑا، اور اب یہ اس علم کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ ٹھیکیدار مکان بناتا ہے اور جوان ہے تو وہ ایک ایک اینٹ بتائے گا کیسے لگاؤ، کیا کرو کیا نہ کرو، اور تعریف بھی کرے گا مارے گا بھی، سب چیزیں۔ اور جب عمر اس کی بڑھ جاتی ہے 70-80 سال کا ہو گیا تو صرف ایک نظر دیکھ کے سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ غلط۔ یہی حال دینی علوم کا بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حجت اللہ لکھی ہے عمر کے اس حصے میں جب وہ پڑھا کے ان ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تھے اور صحیح معنی میں استاد بن گئے تھے، تو عبارت یہاں پہ مشکل ہے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اصل میں دیکھا انسان کی نوع کو اور اس کی اس استعداد کو جو اس میں وراثت سے چلی آ رہی ہے، اور پھر اس انسان میں قوت ملکیہ کو دیکھا اور تدبیر کو دیکھا، اور یہ 5 علوم انسان کی استعداد کے موافق ہو گئے، اور اللہ کے غیب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو اس کی تمثل کو اشاعرہ کلام نفسی کہتے ہیں۔ یہ اتنی مشکل عبارت ہے کہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اب پورا علم کلام پڑھا ہوا ہو تب پتہ چلے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کیا۔ کوئی بچہ پوچھے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کیا ہے اور استاد لکھ کے دے دے کہ E=FAS، تو اب وہ بچہ کیا جانے کہ یہ 4 لفظ جو لکھے ہیں یہ اصل میں ہے کیا چیز۔ اور کلام نفسی ایک الگ چیز ہے، کلام لفظی ایک الگ چیز ہے، اور اس ساری بحث کا اصل دار و مدار اللہ کی صفت کلام کے گرد گھومتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت نے کمال فرمایا کہ آخر پہ کہا کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے علم کے علاوہ اور ارادے اور قدرت کے علاوہ ایک صفت ہے۔ یہودیوں کا
اور مسلمانوں کا اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہودی اللہ کی کوئی صفت نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ ہے ایک بس، اور اس کی توحید کے قائل رہو. اور یہودیوں میں وہ فرقے جو شرک کرتے تھے ان میں سے بہت سے ختم ہو گئے. مثلا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہ فرقہ ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں. امام ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی پانچویں صدی میں چوتھی میں فرماتے تھے کہ ہم نے یہودیوں کے اس فرقے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اب ایسے یہودی ختم ہو گئے. یہودی علماء سے امریکہ میں ہم نے پوچھا کہ کسی زمانے میں ایسے تھا یا اب ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا مدت گزر گئی 1000 years ago، 1000 سال پہلے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے گمراہ، اب کوئی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت ماننا یہ شرک ہے. بس اللہ اللہ ہے. تم جو کہتے ہو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، غفور ہے، اس کی صفتیں گنواتے ہو، یہ تم گمراہ ہو، شرک کرتے ہو، تم کافر ہو. اور اسی لیے اللہ نے اتنا اپنی صفات پر زور دیا ہے کہ خدا بار بار قرآن میں جو آیت پوری ہوتی ہے اللہ کا نام آ جاتا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک صفت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو الغفور الودود. بار بار خدا اپنی صفات کی طرف لاتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تینوں مذاہب باقی رہیں گے. اور جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں سب کے سب یہودی مدینہ منورہ میں خدا کی صفتوں کو مانتے ہی نہیں. یہ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی، کریم بھی، ایسے بھی ساری اچھی صفات تعالی شانہ کے لیے. وہ کہتے تھے کہ یہ تم شرک کرتے ہو، اللہ کو ایک مانو، بس اللہ اللہ ہے. اور ہمیں قرآن نے سکھایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے. اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی صفات ہیں، اور یہودیوں کے پاس کوئی ایسی مستند چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ اللہ نے یہ کہا. جو وحی ان پہ آئی تھی وہ بدل گئی. بہت سی چیزیں نہیں بھی بدلی، بہت سی چیزیں بدل گئی. ان میں بہت سی چیزیں تعریف کی ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی چیزیں دیکھو، ان کی باتیں پڑھو، ان میں بڑے عجیب و غریب قصے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں یہ لائے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر، ابو داؤد کی بھی روایت میں آتا ہے، ہم سے بنی اسرائیل کے قصے بیان کرتے تھے، بنی اسرائیل کی باتیں کرتے تھے، اور سوائے شدید ضرورت یعنی نماز کے اٹھتے نہیں تھے، رات بھر یہ باتیں بیان کرتے تھے. اور یہ وہ احادیث ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو منسوخ کیا ہے، جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تم تورات پڑھتے ہو، اور اگر موسیٰ لوکان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ما وسعہ اتباعی، تو میرے پیچھے چلے بغیر کام ان کا بھی نہ بنتا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تورات اور انجیل کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے اس حکم کو کینسل کر دیا. یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو مت لکھا کرو میری باتیں. ڈر تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے لکھ لیں گے، اور قرآن بھی لکھا جا رہا ہے تو آپ اس میں خلط ملط نہ کر دیں، حدیث قرآن بن جائے اور قرآن حدیث بن جائے، یہ نہ ہو جائے. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا،
فما اکتبوا عنی ولا حرج، میری باتیں لکھ لیا کرو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو، وہ بھی انسان ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی کچھ حالت کبھی کچھ حالت، تو تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو وہ گئے اور جا کے عرض کیا یہ لوگ کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم عمر اس زبان سے سوائے سچائی کے کوئی چیز نکلتی ہی نہیں، میں ہر حال میں صحیح بات کہتا ہوں، تو بننی میرے پاس میری جو باتیں لکھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ احادیث ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں، اس لیے ہمارے جو علماء تورات اور انجیل کے نہ پڑھنے کو کہتے ہیں وہ اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ باقی احادیث نے اس کو منسوخ کیا۔ اور چونکہ انہیں یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک بات ہاتھ آ گئی ہے، اس لیے وہ اسے بہت زیادہ اچھالتے ہیں۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن بیان کرتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن آخری اللہ کی وحی ہے جو محفوظ ہے، جس طرح غار حرا میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح ہے۔ اس 1500 سال میں دنیا کے جس خطے میں بھی قرآن ہے، ایک منٹ ایسا نہیں گزرا کہ یہ وہی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہو، قرآن کبھی اٹھ گیا پھر دوبارہ آیا ہو، مثلا 10 دن 15 دن بعد دوبارہ قرآن آیا تو لوگوں نے اس میں، ایسے تو کچھ نہیں ہوا۔ اور تورات و انجیل وہ زبانیں ہی نہیں رہیں جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، اس لیے یہودی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور اسی وجہ سے قرآن واحد ذریعہ ہے جو حضرت مریم کو پاک دامن عورت ثابت کرتا ہے۔ اگر قرآن کی گواہی نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں جس سے ثابت کیا جائے کہ مریم کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے تو عورت پاک تھی۔ یہ عیسائیوں پر مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ بار بار کہتا ہے مریم پاک تھی، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں پہ جو ہم نے لعنت کی ہے، قولہم علی مریم بہتانا عظیما، مریم پر یہ جو تہمت لگاتے ہیں مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے لعنت کی ان یہودیوں پہ۔ حضرت مریم پاک، اس لیے قرآن اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے اور اللہ کی کلام کی صفت در حقیقت نصوص سے ثابت ہے۔ اللہ کا کلام کرنا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں کہاں بارہا ہے قال اللہ نے یہ بات کہی، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا کہ میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو، تو اللہ نے کہا تو کلام ہے نا، اس لیے اللہ کی کلام کی صرف نصوص سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی کلام کرنے والا ہے۔ کلام نفسی اور کلام لفظی یہ دو الفاظ تھے جو پچھلی مرتبہ آئے تھے کہ اللہ تعالی کلام فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں کہا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے یہ بات کہی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا جابر، اللہ نے کبھی کسی سے بغیر پردے کے بات نہیں کی اور تیرے باپ کو تو سامنے اپنے بٹھایا اور کہا کہ عبداللہ کوئی خواہش تمہیں شہادت ملی ہے، وہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا پروردگار دوبارہ دنیا میں بھیج دے پھر لڑوں اور شہید ہو جاؤں، تو اللہ نے فرمایا ہم اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا اے رب میرا پیغام پہنچا دے، پھر دنیا میں لوگوں کو بتا دے کہ جو تیری راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں ایسے ایسے انعامات ہیں۔ وہ آیت سورہ آل عمران میں موجود ہے۔
اللہ نے کلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی، میرے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ امت میں، مسلمانوں میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، شیعہ میں کرامیہ بہت بڑا فرقہ تھا، اور یہ جو کرامی تھے آفت مچا دی تھی انہوں نے پورے عالم اسلام میں. بیت اللہ پہ انہوں نے قبضہ کیا اور بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے. 14 برس تک یا 13 برس تک مسلمانوں نے حج کیا اور حجر اسود موجود ہی نہیں تھا. اور جس نے حجر اسود کو اٹھایا خدا کا غضب اس پہ پڑا اور وہ مر گیا. پھر جن جانوروں پہ لادا گیا وہ جانور مر گئے، لیکن وہ بھی ایک ضدی تھے، خدا کے عذاب کی پرواہ نہیں کی اور اپنے یہاں لے جا کے رکھا. ان کو تسلط مل گیا تھا کرامیہ کو حرم شریف پہ مکہ مکرمہ میں، اور فوج کے ان کے شرپسند شیعہ یہ داخل ہوئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا بیت اللہ میں. طواف میں جو عورت گزری ہے، جو بچے گزرے ہیں، اٹھا اٹھا کر انہیں بیت اللہ کی دیواروں پر مارتے تھے اور خون اور سر کھل جاتے تھے. بچے وہاں لاشیں لگ گئی، مر گئے، اور ان کے خون اور ان کے مغز اور جسم سے جو کچھ نکلا بیت اللہ کی دیواریں خراب کر. یہ کرامیہ جو تھے ان کو کافر بہت سے لوگوں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر کی توہین کی. ایسی معتزلہ تھے، اور معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کلام تو کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے، صفت ہے اس کی، لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے. صحیح بات یہ ہے، معتزلہ کہتے تھے کہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے. اور کہتے تھے یہ خدا کی اپنی صفت ہے، اسی میں شامل ہے. اس لیے صفات کا اللہ کے لیے زیادہ ثابت کرنا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. اشاعرہ اور ماتریدیہ کم سے کم اللہ کی ان صفات کے متعلق بات کرتے ہیں جو ذاتی صفات ہے، باقی اللہ کی صفتوں کے متعلق بات کرتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کثرت صفات مانی جائے گی تو خدا نخواستہ کہ شرک کی طرف نہ چل پڑے. تو وہ قلت صفات پر بحث کرتے ہیں، مگر وہ صفات جو ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے وہ 7-8 کے قائم ہوئے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالی کلام کو پیدا کرتا ہے، خود کلام نہیں کرتا. اس لیے اہل سنہ نے ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے کلام جب ثابت ہے، جب صفت خدا کی ثابت ہے تو وہ کیوں کلام نہیں کرتا؟ اس کا کلام نفسی ہے یا لفظی ہے؟ اس پہ پھر بحث ہوئی. اور اہل سنت نے کہا کہ اللہ گونگا نہیں ہے. اچھا پھر کلام کرتا ہے. گمراہ فرقے جو تھے انہوں نے کہا تمہارا پروردگار اگر گونگا نہیں ہے تو کلام کرتا ہے، پھر ہر وقت بولتا رہتا ہے. اہل سنت نے کہا ہر وقت نہیں بولتا. اگر ہم کہیں ہر وقت بولتا رہتا ہے تو پاگل رہتے تھے. پاگل ہی ایسی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ. ان کا پھر تمہارا پروردگار خاموش ہے، ساکت ہے. تو اہل سنت نے کہا اللہ کے لیے ساکت ہونا یہ بھی عیب ہے. ان کا پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس پروردگار کی صفت کلام ہے، بات کرتا ہے، اور اس کی صفت کلام انسانوں اور مخلوق کے کلام سے بالکل ایک الگ چیز ہے، ہم اس پہ ایمان لائے. اللہ کی یہ صفت متشابہات میں سے ہے، اور متشابہ جتنے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا.
اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ مستمرن ابدن سرمدن کلام کرنے والا ہے، اور اللہ کی یہ صرف آواز سے بھی پاک ہے، اور اللہ کا کلام کرنا حروف اور مشابہت مخلوق سے بھی پاک ہے۔ اللہ کے کلام میں آواز ہے یا نہیں ہے، خود اہل سنہ میں سے کچھ لوگ قائل ہوئے تو کہتے ہیں آواز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو سرے سے اس بحث کو ہی ناپسند فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کلام لفظی اور نفسی اور حروف اور آواز اس بحث میں ہی نہ پڑھو، سیدھے رہو، چپ کرو اور کہو اللہ کے لیے کلام ہے بس۔ وہ اس تقسیم کو ہی بدعت کہتے تھے۔ باقی ائمہ رحمہ اللہ جو عقیدے کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آواز نہیں ہے، لیکن خود اہل سنہ میں سے کچھ لوگ اللہ کی آواز کے قائل ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے کلام میں آواز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو آخری ابواب ہیں کتاب التوحید، وہ بڑے سوچ سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کی ہے اور اللہ کی صفات پر بحث کی ہے، بات کی۔ اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ مولوی بخاری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، پرچے اور ٹاپ کرتے ہیں، اور کتاب التوحید انہیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی گزر جاتی ہوگی کتاب التوحید۔ ہاں تو ایسی ہی گزر جاتی ہوگی۔ حالانکہ اگر وہ نہیں پڑھی سوچ سمجھ کے تو اہل سنہ کا عقیدہ پھر خاک پڑا، پھر کہاں پڑا؟ وہ جو بار بار باب باندھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے بات کی، قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں تو یہی ہیں کہ عقیدہ صاف کرنا ہے کہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام بخاری رحمۃ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آواز ہے۔ دیوبند کے حضرات میں انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں، اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی خود ان سے پہلے اور ان کے بعد اب تک تو پیدا نہیں ہوا۔ یہ بحث الگ ہے کہ ان کے پاس کتنا علم تھا، کم تھا یا زیادہ تھا، مگر جتنا بھی علم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا ان جیسا آدمی پھر نہیں آیا۔ اور وہ آخری آدمی تھے دیوبند کے جنہوں نے شاگرد تیار کیے۔ 1930 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور پھر نہیں پڑھا سکے، 33 میں انتقال ہو گیا تھا۔ اور ان کے شاگردوں میں مولانا یوسف بن نوری، مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا عبدالعلی صاحب، مفتی عتیق الرحمان عثمانی، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا بدر عالم، ایک ایک ان کا شاگرد اپنے طور پر پوری اکیڈمی تھا۔ ایسے بڑے بڑے لوگ انہوں نے تربیت کی اور تعلیم دی کہ سبحان اللہ۔ اور ان کے انتقال 1930 کے بعد خود دارالعلوم دیوبند میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کے شاگرد اس مقام پر پہنچے ہوں جس مقام پر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پہنچے۔ یہ ساری تاریخ اب ہمارے سامنے ہے، ہم اس میں کوئی 80 سال کے بعد ادھر کھڑے ہو کے 1930 کے بعد اب نظر پیچھے 80 سال پہ دوڑائیں تو آخری آدمی جس کے اتنے شاگرد اللہ کے یہاں قبولیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے دین انہوں نے پھیلایا، ایک ایک آدمی پورا ادارہ اور اکیڈمی ہے۔ مولانا احمد رضا بجنوری، مفتی عتیق الرحمان عثمانی، کس کا آدمی نام لے، مولانا مناظر حسن گیلانی،
ایک سے ایک بڑا آدمی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا، اور حضرت بھی کہتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہی، اور اللہ کے کلام میں حروف جو ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور کلام نفسی خدا کا ثابت ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کا کلام نفسی کیا ہے، لیکن وہ ثابت ہے۔ پھر جہاں تک کلام لفظی ہے، اللہ تعالی کے لیے کلام لفظی میں کیا چیز ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں آواز ثابت ہے۔ اس کے اہل سنت بھی بہت سے قائل ہوئے ہیں، اور اہل بدعت جو ہیں، بدعتی جتنے بھی اس امت میں گزرے ہیں، جن میں سر فہرست کرامیہ، اور پھر جو خدا کے جسم کے قائل ہیں مجسمہ اور حشویہ، اور ایک فرقہ ان میں گمراہوں کا گزرا جو اللہ کو انسان کی طرح ثابت کرتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، مشبہہ، یہ اور معتزلہ، یہ پانچوں گمراہ فرقے اللہ کے لیے آواز، حروف، سب چیزوں کو ثابت کرتے ہیں اور کلام نفسی کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کلام نفسی کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں کلام نفسی ہے، اور کلام نفسی کی تشریح پچھلی مرتبہ عرض کر چکے، اور یہ سارے گمراہ اللہ کے لیے یہ اتنے جسم کے قائل ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ان گمراہوں میں سے ایک گمراہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں اللہ کے متعلق ساری بات کرتے کرتے، وہ کہتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں نہ پوچھو، اور ایک خدا کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو، باقی میں سارا خدا کا نقشہ کھینچ دوں کہ اللہ تمہارا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ یہ ٹھیک وہ یہودیت کے نقش قدم پہ چلا۔ یہودیوں کے ہاں خدا کیا ہے، اس کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیکھیے گا، اللہ کی تصویر بھی ہے، ہاتھی پہ سوار ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خدا کے سر پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بات کے منتظر ہیں کہ میں بادلوں کے سائے میں آ جاؤں ان کے پاس اور عذاب لے کے آ جاؤں۔ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بادلوں کا سایہ یہاں کہا ہے تو یہ یہودیوں کے خیال کے مطابق کہا ہے، کہ یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ ہمیشہ بادلوں کے سائے میں رہتا ہے تاکہ اس سے گرمی نہ لگے۔ معاذ اللہ، خدا کے لیے جسم کے قائل تھے، اور اہل سنہ میں بھی یہ مجسمہ اور مشبہہ جو ہے وہ خدا کے لیے ایسی چیزوں کو مانتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے کلام نفسی ثابت نہیں ہے اور باقی اللہ کے لیے کلام لفظی، اور یہ وہ چیزیں جو ان کا گمراہوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں الفاظ ہیں، حروف ہیں، یہ ہے وہ ہے، اہل سنہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہاں پہنچ کے بڑی نازک بات ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے لیے کلام نفسی کا انکار کرتے ہیں، اور سخت ناراض ہوئے ہیں اللہ کے لیے کلام نفسی پہ کہ اللہ کے متعلق یہ کیوں کہتے ہیں۔ پھر شیخ میں اور ان گمراہ فرقوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بڑی مشکل بات ہے، ایک ہے نوع اور ایک ہے جز۔ رات ایک نوع ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، نظر نہ آنا ہے۔ اب اس کے جز ہیں، 10,000 پہلے ایک رات آئی تھی، 10,000 سال پہلے، کل رات گزری ہے، آج رات آ رہی ہے، پرسوں رات، تو یہ اجزاء ہیں اس ایک نوع کے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نوع کو قدیم مانتے ہیں، اجزاء کو جدید مانتے ہیں کہ ہر رات نئی رات ہوتی جاتی ہے، لیکن رات قدیم ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو یہ گمراہ نہیں مانتے، اور شیخ نوع کو قدیم مانتے ہیں، اور نوع کا قدم جو ہے کہ نوع جو ہے یہ قدیم ہے، اس کا ماننا، کہ جنہوں نے بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا قدیم ماننا کفر ہے، اور شیخ نے چونکہ نوع کو قدیم مانا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے
کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود 9 کے قدم کے قائل ہیں کہ 9 قدیم ہے. اور اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابن سینا کی تکفیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو 9 کا قدم مانا ہے ابو علی سینا نے، وہ کافر ہے. اور یہی وہ بات ہے جو شاہ جہان بادشاہ کے سفیر مشرف اس سے پوچھی تھی ایران کے وزیر اعظم نے. ایران کے وزیر اعظم مصروف آدمی تھا، 6 مہینے ان کی سفارت کو وقت ہی نہیں دے سکا، اور سفیر ملنے گئے ہوئے تھے شاہ جہان بادشاہ کے ایران. وہ بھی پرانے زمانے میں جیسے آج کل سفارت خانے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے. وزیر اعظم 6 مہینے کے بعد ملا. ان کی جو سختی آئی تو انہوں نے بیٹھتے ہی وزیر اعظم پہ فلسفے پہ بات شروع کر دی. جیسے وزیر اعظم ایران کو آتے ہی کچھ نہیں تھا، اس سے کہا اچھا تمہیں 3 مسائل وہ پتہ ہے جس بنیاد پہ امام غزالی نے ابو علی سینا کو کافر کہا ہے. اب یہ بغلے چھانکنے لگے تو وزیر اعظم اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ مسئلے ذرا پڑھانا تو پھر ملاقات کریں. سفارت خانے نے وہاں سے فاروق علی نے لکھ بھیجا شاہ جہان بادشاہ کو. روزانہ کی رپورٹ آتی تھی، اب بھی رپورٹ جاتی ہے، اس وقت بھی رپورٹ آیا کرتی. اس سے لکھ بھیجا کہ جناب والا آپ کے جو سفراء آئے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ انہوں نے خود جان بوجھ کے چھیڑا اور بیٹھتے ہی فلسفے پہ گفتگو شروع کر دی. اور اس نے جو پہلا سوال کیا تو انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، یہ ناکام ہوئے اور اٹھ کھڑا ہوا. تو سفیر کی توہین بادشاہ کی توہین سمجھی جاتی تھی. شاہ جہان بڑا غصے میں آیا، اس نے کہا ان نالائقوں کو، اس مشرف کو کہا جس سے تھا کہ اس کو چھیڑے. اور پھر اس نے کہا وزیر اعظم سعد اللہ سے کہ میں لکھتا ہوں وزیر اعظم کو جواب کہ وہ کون سی 3 چیزیں تھیں اس پر غزالی نے ابو علی سینا کو کافر کہا. اتنا پڑھا لکھا تھا شاہ جہان. تو سعد اللہ نے کہا کہ جناب والا آپ بادشاہ ہیں اور وہ کم درجے کا آدمی ہے، کہاں آپ کا مقام، کہاں وہ وزیر اعظم. آپ اس کو سیالکوٹ بھیج دیں، وہاں سے جواب منگا لیں. یہ جو طالبان نے کہا نا کہ 5 آدمیوں سے ہم مذاکرات کریں گے، تو تحریک انصاف والوں نے کہا عمران خان سے کہ کہاں آپ لیڈر اتنے بڑے، اور کہاں یہ جو ٹیم بنی ہے اخباری نمائندے، اور یہ آپ کا اور ان کا کیا جوڑا ہے حضور، آپ مت چاہیے. تو برابر کی سطح کو بھی تو دیکھتے ہیں. واجپئی نے انکار کر دیا تھا جنرل پرویز مشرف سے ملنے سے. اس نے کہا کوئی صدر ہو تو ملوں. یہ چیف ایگزیکٹو کیا چیز ہوتا ہے؟ کوئی کمپنی ہے جس کے صدر بنا ہوا ہے، اس سے میں ملنا میری توہین ہے، میں نہیں ملتا. اور پھر انہوں نے یہاں سے پھنس کے اسمبلی میں پھر صدارت منظور کرائی، اور کس نے زمین لے کے پھر میں ووٹیں دیں اور کیا ہوا، وہ سارے الگ قصے، سیاستدانوں کی قصے. تو اس نے کہا سیالکوٹ بھیجیے. ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے. اور ملا عبد الحکیم کو ان کے علم کی وجہ سے شاہ جہان نے 2 مرتبہ سونے میں تلوایا. اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی انہوں نے جمعہ پڑھایا اور شاہی قاصد پہنچا. پتہ چلا بادشاہ نے پیغام، انہوں نے خط کھول کے پڑھا. اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے کہا یہاں ٹھہرو اور اگلے ہفتے اس کا جواب لے جانا. اور انہوں نے اگلے ہفتے تک اس کا جواب لکھا. عبدالرسمینہ کے نام سے یہ ملتا کہیں نہیں تھا کہ جواب ہے کہاں. تو ہم رامپور گئے انڈیا، اور رامپور میں انڈیا میں جو ان کی لائبریری ہے رضا لائبریری رامپور میں، وہ مخطوطہ تھا، وہاں سے پھر اس کی فوٹو کاپی کی. اس میں ان مسائل میں سے 2 پہ بحث ہے. اس لیے یہ جو غزالی رحمت اللہ علیہ نے ابو علی سینا کی تکفیر کی، انہوں نے کہا یہ 9 کو قدیم مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی قدیم نہیں. معتزلہ کہتے ہیں اللہ تعالی کلام متکلم ہے. یہ مت کہو کہ اللہ کلام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بس جو کچھ ہے اللہ ہے. اور اب اہل سنہ میں اشاعرہ اور ماتریدیہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ وہ چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے
وہ کہتے ہیں کہ یعبر عنہ الاشاعرۃ بالکلام النفسی، یہ اس تمثل کو اشاعرہ کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے کلام نفسی ثابت ہے. اللہ کے لیے کلام نفسی کیسا ثابت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام گفتگو جو ہے اس میں آواز بھی ہوتی ہے، حروف بھی ہوتے ہیں، اور یہ حروف اور آواز سے مرکب ہوتا ہے. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ سنا تھا وہ کیا تھا؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ معجزہ تھا، اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر وہ کلام سنایا تھا. کیونکہ جب تم کہتے ہو کلام نفسی، تو کلام نفسی کی پچھلی مرتبہ تشریح آپ سے عرض کی تھی نا کہ جس میں حروف نہیں ہے، جس میں آواز نہیں ہو. کہتے ہیں اگر آواز بھی نہیں تھی، حروف بھی نہیں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا کیسے تھا؟ تو اہل سنت کہتے ہیں اشعری کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک کان بنا دیا تھا، ان کے جسم کا ہر ہر عضو سن رہا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں کانوں میں اگر انگلیاں دے لیتے تو بھی ان کا جسم سن رہا تھا. انہوں نے کہا یہ ان کے ساتھ معجزہ کیا گیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وہ کلام نفسی سنا. اور وہ کلام نفسی جو سنا تو صرف کانوں سے نہیں، وہ سر سے پاؤں تک سارے کا سارا جسم مبارک ہی سننے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی کا کلام دو طرح کا ہے. بڑی مہربانیاں تھیں، بڑی خدا کی عنایات تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور جس شخص پہ اللہ کی عنایات بڑھ جاتی ہیں اسے زکوٰۃ بھی زیادہ دینی پڑتی. زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے اب زکوٰۃ دوں، وہ کہتے ہیں اور فضل فرمانا ہے. بڑے قصے ہیں اس کے. آدمی ڈرتا ہے، کہتے ہیں اب زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو بھئی یہ ہونا ہی ہے. اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے، کاروبار میں ترقی دے دیتا ہے. دیکھتے دیکھتے 5-10 سال میں کہاں وہ سینکڑوں کی 100 200 400 1000 کی باتیں کرتا تھا، اب کروڑوں کی باتیں کرتا ہے. اب اسے آئے دن اطلاع ملتی ہے کہ آج فلانے نے اعتراض کیا، آج فلانے نے یہ بات کی، آج مارکیٹ میں میرے متعلق یہ کہہ رہے تھے. تو بھیا جو اللہ نے اتنا فضل فرمایا ہے، اب یہ جو لوگوں کی چے میں گوئیاں اور الزامات، تہمتیں اور حسد ہے، یہ زکوٰۃ ہی ہے نا جو نکل رہی ہے، تو دو. اب یہی ہوتا ہے، جتنا خدا کا انعام زیادہ ہوتا ہے، مخلوق کی ایذا، تکلیف اور جھوٹ بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ ایسے کامل اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں جن کی قبروں پہ جا کے لوگ تھوک دیتے ہیں کہ ایسا برا تھا، ایسا برا تھا. موت کے بعد بھی درجات بڑھتے رہتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اب تک پیدا ہو رہے ہیں. ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھی. ابو حنیفہ تو ایسے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ایک آدمی کی بات سن کے حیران رہ گیا. ایسے بچہ تھا 20 سال بھی عمر نہیں تھی، کہنے لگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تو عربی بھی نہیں آتی تھی. میں نے کہا جی سچ فرمایا، فرانسیسی میں بولا کرتے تھے ہمیشہ، کیونکہ کوفہ، دمشق ادھر رہتے تھے نا، تو فرانس کے بحری جہاز آیا کرتے تھے تو وہاں فرانسیسی آتے تھے. امام صاحب نے فرانسیسی میں لکھا تھا. کہنے لگا اچھا جی فرانسیسی آتی تھی انہیں. اب اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں اور اسی کو جواب دے رہا ہوں. تو جس کا شعور اور عقل اتنی بھی نہ ہو، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق اٹھ کے کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس الزام کا کیا کوئی جواب؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کفار مکہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ مکہ میں ایک عیسائی غلام آیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تھے. جیسے صہیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے، ملتے تھے، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس کی دلجوئی کے لیے بات جا کے اس سے کرتے تھے
کفار مکہ نے کہا یہ قرآن کچھ نہیں ہے، یہ جو عیسائی کے پاس جاتا ہے وہاں سے سن کے آ کر پھر قرآن کہتا ہے یہ قرآن ہے، حالانکہ وہاں سے سنا ہے۔ کہاں ایک اجمی بیچارہ عیسائی، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی تو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 17 حدیثیں یاد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے جتنا قرب خدا کا بڑھتا ہے امتحانات بھی بڑھتے ہیں۔ حضرت مرزا مسعود جانا رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں مقام دینا ہے تمہیں، انہیں بڑا شکر ادا کیا اللہ کے کہ فلاں مقام ملے گا۔ فرمایا اس کے لیے ایک مرحلے سے گزرنا کا کہ باری تعالیٰ سے کہ حق تعالیٰ سے کہ ارشاد ہو کیا مرتبہ، تو فرمایا فلاں عورت فلاں محلے میں بیوہ ہو گئی ہے، اس سے شادی کرنی ہے، کر لیں گے، شادی ہو گئی۔ وہ ایسی سخت کلام کی تھی، اللہ مغفرت فرمائے، ان کا مزار ابھی تک موجود ہے پانی پتے، کہ دہلی میں حضرت رحمت اللہ علیہ خانقاہ سے رات کو دیر ہو جاتی تھی تو کنڈی لگ جاتی تھی، حضرت ساری رات باہر مسلح بچھا کے دروازے میں بیٹھے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، ذکر مراقبے میں گزر جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وقت مقرر ہے، اس پہ گھر میں داخل ہو گئے تو ہو گئے، نہیں تو باہر رہو۔ وفات سے پہلے حضرت نے فرمایا اتنی وہ سخت تھی کہ کہا لکھو وصیت کو کہ آپ کی قبر میری اس بیٹھک میں بنے گی، یہ نہ ہو تمہارے مرید تمہیں کہیں اور لے جا کے دفن کر دیں، تو میرے پاس ہی رہو ادھر۔ تدفین بھی وہیں ہوئی، اور حضرت نے وفات کی وصیت میں فرمایا کہ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ، یہ نہ ہوتی تو اتنا بڑا مقام کیسے ملتا۔ اور خط لکھا اپنے خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو کہ میرے بعد ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا اور ان کے بڑے احسانات ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پھر دہلی سے پانی پت اپنے پاس لے گئے کہ آپ کی اتنی ہے، ہماری حضرت کا بڑا تعلق رہا اور آپ کے احسانات رہے، وہیں انتقال ہوا، وہاں اب تک قبر محفوظ ہے، ہم نے جا کے دیکھی۔ حضرت مرزا مسعود جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت طلاق فرمایا توبہ، اللہ نے اس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا، تم کہتے ہو طلاق دے دیں۔ کسی اور نے زیادہ اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ کیا فائدہ، دہلی میں پھر یہ کہیں جائیں گی تو کسی اور کو تنگ کریں گی، اچھا نہیں کہ مجھے ہی تنگ کرتی رہے، میں صبر کرنے والا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ خدا کا قرب امتحان کا متقاضی ہے، اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی تو میرا ہی بندہ ہے نا، دیکھو کیا کیا ظلم اس کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن چپ ہے، صبر کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت مرزا مسعود جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے، بڑی تلاش ہے اس قصیدے کی، ملتا نہیں، اب تک تو کہیں نہیں ملا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور اس کا مقطع آخر پہ ہی آتا ہے امیر المومنین حیدر، پتہ نہیں یہ قصیدہ کہاں ہوگا۔ اور حضرت ایک جگہ خطوط میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ قصیدہ کہا تو عالم کشف میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور میں نے قصیدہ سنایا تو بہت خوش ہوئے مجھ سے، وہ نوازش اور بڑی عنایات نہیں میرے حال پہ، بہت خوش ہوئے۔ پھر تو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ پھر لکھتے ہیں میں نے سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کو عالم روحانیت میں جب وہ قصیدہ سنایا تو سیدنا بکر رضی اللہ عنہ بڑی عاجزی کا اظہار فرمایا جو کچھ تم نے لکھا ہے مرزا، میں اس قابل کہاں ہوں، میری یہ حیثیت کہاں۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جتنا قرب بڑھتا گیا آزمائش۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ اتنی محبت سے ذکر کرتا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ القیت علیک محبۃ منی، موسیٰ میں نے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت کا عکس ڈال دیا۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے نستفیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تو تمہیں اپنے لیے چن لیا تھا، پوری مخلوق میں کسی سے یاری کی ہے اس زمانے میں تو تم سے کی، تم تو اس شان کے آدمی۔ ایک جگہ فرمایا نستفیتک علی الناس برسالتی و بکلام موسیٰ، ہم نے آپ پر یہ احسان نہیں کیا کہ پوری دنیا میں میں نے
کائنات میں جس شخص کو سنا ہے کہ میں اس سے باتیں کروں اور میں اس کو رسالت دوں وہ تم ہی تو ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے یہودیوں کو، یہودیوں نے کچھ سنا، انہوں نے کہا موسیٰ کسی کو پیچھے بٹھائے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا اور یہودی مر گئے۔ یہودی سردار مر گئے، پہلے ہی قوم نہیں چھوڑتی تھی، اب ان کے سردار بھی جا کے مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ یہودی پیچھے پڑ جائیں گے، کہیں گے پہلے تم ہمیں لے آئے ہو صحرا میں، اب ہمارے سرداروں کو جا کے وہاں مروا آئے ہو، تم نے کیا یہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جلال کے عالم میں کہا کہ ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ ساری آزمائشیں تیری ہی تو ہیں، یہ سارے فتنے تیرے ہی تو ہیں۔ کوئی کہہ کے تو دیکھتا، زبان کھینچ لیتے، کفر ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام ہی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخترتک النفس، ہم نے تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے موسیٰ۔ اس لیے سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام دو طرح سے ہوا ہے، ایک کلام نفسی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سنا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سر سے پاؤں تک کان ہی ہو گئے تھے، اور پوری وادی جہاں پر وہ کلام ہوا ہے ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ اللہ کی وہ آواز کیسی تھی یہاں پہنچ کے ہے، اس کی بھی تشریح یہ نہیں ہے کہ لکھی ہوئی نہیں، لیکن لوگوں کی سمجھ سے وہ بالا چیزیں ہیں، اس سے ہم بیان نہیں کرتے، بس یہاں پہنچ کے رک جانا چاہیے، اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ جو کچھ تھا اللہ جانے۔ اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے بالکل آغاز میں کہ انہوں نے یہ کلام سنا ایک درخت سے، اور اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتاریے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ بڑی پاکیزہ جگہ پہ آ گئے۔ شجرۃ، درخت تھا، اور اس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا یہ کلام سنا۔ یہ کلام نفسی جو ہے نا، کلام نفسی تو کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اگر آپ کے ذہن میں تشریح ہے جو پچھلی مرتبہ ہوئی، تو کلام نفسی تو سن ہی کوئی نہیں سکتا جب تک کہ حروف نہ ہو اور جب تک کہ آواز نہ ہو۔ اللہ کا یہ کلام نفسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سنا؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا معجزہ تھا، اور دو طرح انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہے، ایک کلام نفسی سنا براہ راست جس میں سر سے پاؤں تک کان ہی ہو گئے، اور ایک کلام نفسی سنا وہ جو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا اس درخت میں، کہ اس درخت سے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اس لیے جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ حلاج نے اللہ کا کلام سنا کہ میں اللہ ہوں، اور انہوں نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، تو انہوں نے اللہ کا کلام نفسی سنا، ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا تھا، لیکن لکھا ہے لکھنے والوں نے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ بچائے بھی، اللہ کا کلام نفسی سننا کوئی معمولی چیزیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام نفسی موسیٰ علیہ السلام نے سنا جب وہ اللہ کے سے مناجات کر رہے تھے، خدا کے اور موسیٰ کے درمیان کوئی نہیں تھا علیہ السلام، اور وہ جو درخت سے سنا تھا تو اللہ نے معجزے کے طور پر درخت میں کلام پیدا فرما دیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ہمارے حنفی ماتریدی کہتے ہیں کہ انہوں نے کلام لفظی سنا، کلام نفسی نہیں۔ یہ ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا فرق، کہ وہ کہتے ہیں کہ کلام لفظی سنا، اور کلام لفظی اللہ نے درخت میں پیدا کر دیا تھا، اور وہ کلام لفظی جو انہوں نے سنا تھا وہ دلیل ہے کہ اس کلام لفظی کے پیچھے کوئی کلام نفسی بھی ہے، اور وہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست سنا وہ کلام نفسی تھا، ماتریدیہ بھی اس کو کہہ کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا وہ کلام نفسی تھا، اور وہ جو کلام نفسی تھا جو براہ راست سنا، مناجات کی، طور پہ گئے، قرآن اس کا اثبات کرتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، انہوں نے یہ عرض کیا، یہ عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام نفسی تھا،
لیکن وہ کلام نفسی جو تھا وہ کلام لفظی سے حد درجہ مختلف تھا، ان میں اختلاف کیا تھا بس یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اہل لغت نے اور علم کلام کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے، لکھا ہے، لیکن وہ ہر آدمی کے سمجھنے کے قابل نہیں، اس لیے اس بحث میں زیادہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو کلام نفسی سے تعبیر فرما رہے ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ جس کو کلام نفسی باری تعالیٰ کا کہتے ہیں، وہ اللہ کے غیب میں یعنی ازل میں جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے کلام نفسی جو ہے اللہ کا، اس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں میں، روحوں میں یہ بات ڈالی کہ تم جب جاؤ تو 5 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر میں استعداد پیدا کر رہا ہوں کہ زمانے کا سرد گرم زندگی کے تجربات سے سیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز انسان کو یہ دے دی کہ فرمایا دیکھو تمہارے اندر یہ میں چیز رکھ رہا ہوں کہ بینیفیشری سکیمز، ارتفاقات، اپنے نفع کی چیزیں یہ تم نے ڈھونڈنی ہے دنیا میں جا کے، اور جس چیز میں تمہیں نفع ہے تم تجربے کرو گے، آگے چلو گے۔ تیسری چیز اللہ نے رکھ دی کہ فرشتوں جیسی پاکیزگی انسان کی طبیعت میں رکھی، اس لیے انسان جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا معصوم ہوتا ہے، بڑا پاک ہوتا ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو گناہوں پر ڈالتا ہے تو جا کے کئی گاڑی چلتی ہے گناہوں کی، وگرنہ دل اندر سے پھر بھی کہتا ہے نہ کرو گناہ، نہ کرو گناہ۔ انسان میں پاکیزگی رکھی، اور پھر انسان میں چوتھی چیز یہ رکھ دی کہ اس میں باپ دادے سے جو چیزیں آئی ہیں وہ آئی ہیں۔ باپ دادا فقیہ تھے، بیٹا ویسے ہی آدھا فقیہ ہوتا ہے۔ باپ تاجر ہے، بیٹا صبح و شام باپ کی باتیں سنتا ہے تو وہ ایسے ہی بڑھتے بڑھتے تاجر بن جاتا ہے، وہ باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے، نفع کمانے میں یا نقصان کرنے میں ہوتا ہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی یہ صفت جو ہے کلام نفسی کی، علم، ارادے اور قدرت کے علاوہ ہے۔ اللہ کا علم اور چیز ہے، اس کا ارادہ اور چیز ہے، اس کی قدرت اور چیز ہے، اور اس کا کلام اور چیز ہے۔ یہ انہوں نے علم، ارادہ، قدرت اور کلام 4 صفات گنوا دی، حیات، سمع، بصر اور تکوین 4 کا اضافہ فرما دیتے تو یہ ماتریدیہ کے مطابق 8 صفات ہو جاتی۔ اللہ کا کلام یہ اور ہے، اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ ہو جا یعنی کام کا کو کہنا کہ ہو جا، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، وگرنہ اللہ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے ذہن میں کوئی بلڈنگ ہے، مثلا آسمان تھے تو اللہ نے کہا آسمانوں بن جاؤ، ایسے نہیں، اللہ کا محض ارادہ کافی ہے کہ آسمان بن جائے، بن گئے۔ اللہ نے محض ارادہ فرمایا کہ کائنات بن جائے، بن گئی۔ اور قدرت خدا کی وہ اس کے علاوہ ہے، اس کائنات کے علاوہ کتنی ہی دنیایں ایسی ہوں گی۔ اب تو سائنس جو ترقی کر رہی ہے تو روز آئے دن خبریں آتی ہیں، اتنے نئے سیارے آ گئے، یہ ایسے ایسے آ گئے جن کی روشنی اب تک زمین پر ہی نہیں پہنچی، اور ایسے آ گئے کہ جس کی روشنی 2 سال پہلے چلی تھی اور اب جا کر زمین پہ پہنچی ہے، اور ایسے سیارے جو ہوا میں فضا میں بھسم ہو کے ختم ہو گئے اور اس کی روشنی کبھی زمین پہ آئی نہیں۔ اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے، اور ابھی تو اس کائنات کی مخلوق نہیں پتہ چلی، کہیں کسی سیارے میں اگر کائنات میں مخلوق جو اور انسانوں کے علاوہ ہے یہ پتہ چل جائے تو پھر کیا ہو۔ اب تک سائیکیٹرسٹ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گورے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، انگلش بولنے لگ گیا، ہندی بولنے لگ گیا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں جن آ گیا، وہ کہتے ہیں ہم جنات کو مانتے ہیں۔ اچھا تو یہ پھر کر کیا رہا ہے؟ یہ جو زبان بول رہا ہے اس بچے کو تو یہ زبان نہ تمہاری سمجھ میں آتی ہے نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، یہ بول کیا رہا ہے؟ کئی بچوں کے ایسے واقعات ہیں کہ اس سے ایسی زبان بولنی شروع کر دی کہ شاید کیا ملک میں اس کی زبان کوئی نہیں جانتا تھا، اب وہ آ گیا۔ وہ جنات ہیں، پوری ان کی ایک ساری کی ساری ان کی آبادیاں ہیں، چیزیں ہیں، ہزاروں سال ان کی عمریں ہیں،
اسی طرح کسی دن اس کائنات میں دوسرے سیاروں میں کہیں کوئی مخلوق نکل آئی تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے اور کیسی کیسی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے اور کیا کیا اس کائنات میں ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا علم، ارادہ، قدرت، کلام، سمع، بصر، تکوین اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی صفات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں علوم کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور ان علوم خمسہ کا پہلا روحانی وجود جب آیا ہے، اصل میں یہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان کا پہلی مرتبہ جو وجود آیا ہے وہ کس صورت میں آیا ہے، اس پہ اگلے باب میں حضرت نے بحث کی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ